پھر تو اپنے میں ہمارے جانے سارا کھا لیتا، پھر تجھ پر کوئی الزام نہیں تھا، مگر نہ تو تو نے اجازت لی، نہ تو نے اس کا پیسہ لیا، اور تو نے کوئی سارے اٹھا کر کے کھا لیے۔ ذرا سوچنا، اس کا حساب تجھے میدان محشر میں دینا پڑے گا۔ سرکار غوث اعظم کے والد محترم نے صرف ایک سیب آپ نے تناول کیا تھا، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلے میں اس سے اجازت لے لوں، چل کے میں اس سے مانگوں، یعنی پوچھ لوں جس کا یہ باغ ہے۔ آپ چلتے رہے، بہت پیدل چلنے کے بعد میں ایک باغ آیا جس کے جو ہے نا پیڑ کی شاخیں جو تھی وہ نہر کے اوپر آ رہی تھی۔ آپ نے سوچا کہ ہو نہ ہو وہ جو سیب میں نے تناول کیا ہے وہ اسی باغ کا سیب ہوگا، وہ جو سیب میں نے کھایا ہے وہ اسی باغ کا سیب ہوگا۔ آپ اندر چلے گئے، اندر جانے کے بعد میں جب مالک کے باغ کو آپ نے دیکھا تو آپ اس کے پاس پہنچے، آپ نے کہا، سلام کیا اور آپ نے کہا یہ باغ آپ ہی کا ہے؟ تو اندر سے آواز آئی، جی ہاں یہ باغ ہمارا ہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر آپ کا باغ ہے تو آپ ہمیں معافی طلب دے، آپ ہمیں معاف کر دے، آپ ہمیں معاف کر دے۔ آپ نے پوچھا، یہ تو بتائیے غلطی آپ نے کیا کی ہے جو ہم آپ کو معاف کریں؟ بتائے تو صحیح کون سا کام آپ نے ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو معاف کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب ایک بغیر آپ کی اجازت کے کھا لیا ہے، میں اس کی معافی لینے آپ سے آیا ہوں۔ قسم خدا کی اللہ کے ولی نے اللہ کے ولی کے چہرے کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے جو کئی کلومیٹر سے دور سے سفر کر کے صرف ایک باغ ایک سیب کی اجازت لینے کے لیے میرے پاس آیا ہو، اس کی معافی طلبی کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہو، تو یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اللہ کے ولی نے اللہ کے ولی کے چہرے کو پہچاننے کے بعد میں کہنے لگے، ہم تمہیں معاف تو کر دیں گے، ہم تمہیں معاف تو کر دیں گے، مگر اس کے لیے تمہیں ہمارا باغ رکھانا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں ہمارے باغ میں ڈیوٹی دینی پڑے گی۔ اس کے لیے کئی ساری روایتیں ملتی ہیں، 10 سال کی بھی روایت ملتی ہے کہ آپ نے متبادل لگاتار